میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوبیاں رکھنے والے لوگوں کو ایک خوشخبری دی ہے کہ جس شخص کے پاس ان 7 میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس شخص کو اپنے سائے میں، ایک روایت کے مطابق اپنے سائے میں یعنی اپنی رحمت کے سائے میں، اور ایک روایت کے مطابق عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور قیامت کا دن وہ خوفناک، ہیبتناک اور بھیانک دن ہوگا کہ جس دن پروردگار کی رحمت کے اور پروردگار کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ایسے خوفناک اور ایسے ہیبتناک دن جو یقیناً آنے والا ہے، جو یقیناً آنے والا ہے، جو یقیناً آئے گا، آ کر رہے گا، اس دن کا سامنا ہر ذی نفس نے کرنا ہے۔ میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہم سے پچھلوں نے بھی کرنا ہے، ہم سے اگلوں نے بھی کرنا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان نے اس دن کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی پوری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، پروردگار کے سامنے حاضری کا جو عقیدہ ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس خوشخبری کا مطلب اور مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک یہ عقیدہ دل کی گہرائی میں نہ اترا ہوا ہو، مجھے اور آپ کو اس خوشخبری کا معیار اور اس خوشخبری کا کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایسا ہیبتناک دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا گرمی شدید ہو، اور ہر شخص اپنی بدعملیوں کے بقدر، اپنی بدعمالیوں کے مطابق اس گرمی کو سہ کر پسینے میں شرابور ہوگا۔ ہم اس دنیا کے حالات کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے اس دن کے تصور کو سمجھیں کہ کہیں ملازمت ہے اور جس کمرے میں کام کیا جا رہا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، اور مالک ہر منٹ کو دیکھ رہا ہے کہ مزدور کیا کر رہا ہے، ملازم کیا کر رہا ہے، جس کو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اگر میرے پاس اس طرح کی ملازمت ہے، میں ایک کمرے میں ہوں، سامنے کیمرہ ہر وقت لگا ہے، اور میرا مالک جس نے مجھے ملازمت پر رکھا ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے منٹ کا اس نے حساب کرنا ہے، تو کیا خیال ہے کوئی ایک منٹ بھی میں کوتاہی کرنے کا سوچ بھی سکوں گا؟ تصور بھی نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ شام کو جب دہاڑی دینے کا وقت آئے گا تو ایک منٹ کا حساب کاٹے گا وہ۔ پھر انسان اس ملازمت میں ڈنڈی نہیں مارتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حساب کتاب لینے والا ایک بیٹھا ہے، جب شام کو جاؤں گا دہاڑی کے لیے، مہینے کے آخر میں جاؤں گا تو وہ دکھائے گا سامنے کہ دیکھو یہ اوقات تھے جس میں تم ملازمت میں ڈنڈی مار رہے تھے، اس کے اتنے پیسے میں کاٹ رہا ہوں، اور اس کی یہ تمہارے لیے سزا تجویز کر رہا ہوں۔ اللہ نے قیامت کا دن بھی یہی حساب کتاب کے لیے رکھا ہے
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے. یہ جو زبانی جمع خرچ ہے یہ زبان سے ذرا اس دل تک اتر آئے، اور اسی کے لیے اللہ والوں نے ایک بہت اچھا عمل تجویز کیا ہے، بتایا ہے. ویسے تو انسان دن بھر اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے، 1-2 منٹ فارغ کر لے. صبح کے وقت جب انسان اٹھتا ہے، کام کاج کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، 1-2 منٹ اس وقت فارغ کر لے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچ لے. ہر شخص، میں اور آپ، ہم سب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لے اور تصور کر لے کہ میرا وقت جو ابھی گزر رہا ہے، ابھی بھی جو میں سانسیں لے رہا ہوں، ابھی بھی گھڑی میں جو سیکنڈ کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے، یہ مجھے میری آخرت کی منزل کے قریب کر رہی ہے. اور جن اچھے ماحول میں، رنگ رلیوں میں اس وقت ہوں، اس سے مجھے دور کر رہی ہے. مجھے اس لمحے بھی گزارے ہوئے سیکنڈوں کا کل اللہ کے ہاں حساب دینا ہے. ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے، اور وہاں اس حساب کتاب میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہو سکے گی، کہیں کچھ چھپا بھی نہیں سکوں گا. پروردگار کا کیمرہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. موت مجھے آنی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہر ایک کا شروع ہے، ہر ایک کی سانسیں کم ہو رہی ہیں اور یہ روکی بھی نہیں جا سکتی ہیں. اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، مجھ آپ سمیت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سانسوں کا جو سلسلہ ہے کب ٹوٹ جائے. تو انسان تھوڑی دیر کے لیے صبح کے وقت یہ تھوڑا 1-2 منٹ کا بھی تصور اگر اس توجہ کے ساتھ یہ تصور کر لیا جائے اور پھر اپنے کام کاج کو شروع کیا جائے تو یقیناً پورا دن ایک الگ کیفیت کے ساتھ گزرے گا. اور رات کے وقت جب انسان فارغ ہو کر بستر پر آئے تو سونے سے پہلے 1-2 منٹ یہی تصور تازہ کر لوں کہ آج کا دن جو میں نے گزارا ہے، ذرا میں سوچ تو لوں کہ کل قیامت کے دن اس دن کو لے کر جب میں حاضر ہوں گا پروردگار کے سامنے، تو اس دن کے کن کن گھڑیوں پہ مجھے پشیمان ہونا پڑے گا. ابھی سے پروردگار سے معاملہ سیدھا کر لیتا ہوں. کہاں کہاں کوئی ڈنڈی ماری ہے، پروردگار سے ابھی معافی مانگ لیتا ہوں. کہاں کہاں کسی کا حق ضائع کیا ہے، ابھی ذرا سوچ لیتا ہوں. کل اٹھتے ہی اس کا حساب کتاب چکتانا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ وہاں حاضری میں پوچھ ہو گئی تو وہاں پھر کہیں بچنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ تصور صبح اور رات میں اور آپ تازہ کر لیں. تو قیامت کا دن آنا ہے بھائی. ایک دن حساب کتاب میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے. اور وہ جو قیامت کا دن ہے اس کی ہولناکی ایسی خطرناک ہے، وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ اگر انسان آخرت کے عقیدے کو دل میں مضبوط کر کے قیامت کے حالات پر احادیث پڑھے تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر انسان کو دو کے سامنے واضح ہو اور اس کی دل میں اترا ہوا ہو، یہ اتری ہوئی ہو یہ سوچ کہ کل قیامت کا دن آنا ہے، اور پھر احادیث میں اور آپ پڑھیں جن میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، تو انسان کا دل دہلنے لگتا ہے. کیسا دن ہوگا کہ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا بھائی، ایک ایک لمحے کا. اگر اشارہ ابرو سے بھی کوئی غلطی کی ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اشارہ ابرو سے کسی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ یہ تو حقیر ہے، میں بڑا ہوں، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے بھائی، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیسا خوفناک دن. اس خوفناک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے، 7 ایسی خوبیوں والے لوگ ہیں کہ اس خوفناک دن، ہیبتناک دن، اتنے شدید گرمی والے دن کہ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا. یہ حدیث میں ہے بھائی. کوئی ناف تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی منہ تک الجما، لگام کی طرح منہ تک اس کے پسینہ ہوگا. اتنا خوفناک دن ہوگا. اور اس دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ وہ 7 خوبیاں اور وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں کون؟ سب سے پہلے فرمایا الامام العادل، الامام العادل، وہ حکمران، وہ صاحب منصب، وہ صاحب اختیار جو انصاف کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، اپنے منصب کا تقاضا اچھی طرح پورا کرنے والا ہو، اس کے اقتدار میں رہتے ہوئے، اس کے کرسی پر رہتے ہوئے، اس کے ماتحت کسی بھی فرد کے ساتھ نہ اس کی طرف سے ظلم ہو، نہ اس کے کسی رعایا کی طرف سے ظلم ہو۔ یہ وہ انصاف کرنے والا حکمران ہوگا جو اللہ کے ہاں ان خوش نصیبوں میں شمار ہوگا جو پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ بظاہر تو ان الفاظ کا مطلب اور ان الفاظ کا جو مفہوم ہے، لغوی مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ وہ حکمران جو حکومت کے کسی منصب پر ہو اور انصاف سے کام لے، لیکن اس الفاظ کا جو ان الفاظ میں بڑی وسعت ہے۔ ہر شخص جس کو کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختیار ملا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کچھ افراد کا ہے بہت زیادہ افراد کا ہے، کہیں بھی کوئی بھی اختیار ملا ہے، وہ اس حدیث کی روح سے اگر انصاف کرنے والا ہے تو وہ اس جملے میں شامل ہو۔ کسی علاقے کا کوئی عہدیدار ہے، کسی ادارے کا کوئی مینیجر ہے، کسی کلاس کا استاذ ہے، کلاس میں طلبہ ہیں تو ان طلبہ میں کوئی مانیٹر ہے، کسی بھی حوالے سے کسی کو بھی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ اس ذمہ داری میں پورے انصاف سے کام لیتا ہے، پورا انصاف کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق پورا دیتا ہے، وہ اس حدیث میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ انصاف کرنے والے صاحب منصب میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے روز شدید گرمی میں اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انصاف ہو۔ گھر کا سربراہ بھی ایک طرح کا حکمران ہے، اس کی بھی ایک حکومت ہے، اس کے ماتحت بھی اس کے اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اور جن کی خرچ اس سے وابستہ ہے، یہ سب اس کے رعیت ہیں، ایک طرح سے رعایا ہیں۔ ان کے بارے میں بھی انصاف کرنا چاہے، اس کے بارے میں بھی انصاف کرے، بیوی کو اس کا حق دیا جائے، ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے، اولاد کو ان کا حق دیا جائے، چھوٹے کو حق دیا جائے، بڑے کو حق دیا جائے۔ یہ سب صاحب جو گھر کا مالک ہے اگر وہ اپنے ماتحتوں کو پورے ان کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ اس حدیث کے جملے میں شامل ہے۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا صاحب منصب، صاحب اختیار، کہ اس کے اختیار کے نیچے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اپنی ذات کے فائدے کے لیے کسی کی ذات کو نوچتا نہ ہو۔ یہ بہت ہوتا ہے، میں اور آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اقتدار، تھوڑا سا اختیار، تھوڑا سا کوئی منصب مل جائے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث یاد رکھی جائے کہ اگر کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے رحمت کے سائے میں جگہ پانی ہے تو مجھے انصاف کرنا ہے، اور اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو پھر میں اس رحمت کے سائے سے محروم ہوں گا، اور رحمت کے سائے سے محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی محرومی ہوگی۔ تو سب سے پہلا شخص فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انصاف کرنے والے کل قیامت کے روز نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر ہمیں یہ بھی صلہ عطا فرما دے۔ تو انصاف سے کام لینا ہے، جتنا اختیار ہے اس میں انصاف ہو۔ ایک شخص ماتحت رکھا گیا ہے، ایک شخص کا ذمہ دار ہوں، اس کے ساتھ انصاف۔ گھر کے معاملے میں جن کی ذمہ داری میں جن کا ذمہ دار ہوں ان کے ساتھ میرا معاملہ انصاف ہو۔ دوسرا شخص شاب
نشأ فی عبادت ربہ. بس یہ دوسرا شخص، اس بارے میں تھوڑی تفصیل کچھ بات عرض کرتا ہوں، پھر ہم جو بقیہ 5 لوگ ہیں ان کے بارے میں اگلے جمعے بات عرض کی جائے گی. دوسرا خوش نصیب شخص جو اللہ کی رحمت میں کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائے گا، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نوجوان ہے، وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی کیش کرا لی، جس نے یقیناً اپنی جوانی کو کیش کروا لیا، جس نے اپنی جوانی کی ہمت، طاقت، قوت کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال کر لیا. وہ کیا مصرف ہے؟ نشأ فی عبادت ربہ. اس کی جوانی گزر رہی ہے سراسر اللہ کی بندگی میں. اللہ کی بندگی میں جس جوان کی جوانی گزر گئی، جس جوان کی جوانی اور اس کی ہمت، قوت، طاقت اللہ کی بندگی میں گزر گئی، اللہ کی بندگی میں وہ لگا رہا، کل قیامت کے روز اللہ کے سائے میں اسے بھی جگہ ملے گی. جوانی کی قوت کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اس قوت کو، اس ہمت کو اللہ کی بندگی میں صرف کیا جائے، اللہ کی ماننے میں صرف کیا جائے، اللہ کی ماننے میں لگایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ یہ اس عبادت کا تصور ہم یہ سمجھیں کہ عبادت گزار بننے کا تو مطلب یہ ہے کہ سب دنیاوی کاروبار چھوڑ کر مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا جائے. یہ بندگی کا مفہوم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، کہیں ملازمت میں گزر رہے ہیں، طالب علم ہو تو پڑھائی میں گزر رہے ہیں، کہیں مزدوری میں گزر رہے ہیں، کہیں منصب والا ہو، صاحب منصب ہو، جوان ہو، ہمت ہے، تو اس موقع کے لیے پروردگار کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو پوری طرح بجا لانا بندگی ہے، عبادت ہے. نماز کا موقع آئے نماز پڑھنی عبادت ہے، سچ بولنے کا موقع آئے سچ بولنا بندگی ہے، دھوکہ بازی نہ کرنا بندگی ہے، کسی کا مال نہ ہتھیانا بندگی ہے. ایسا جوان جو اپنی جوانی کی ہمت اور طاقت کو اللہ کے حکم کے مطابق لگاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے لگاتا ہے، آنکھ کے سامنے کوئی غلط چیز آئے آنکھیں جھکا لے، بہت مشکل کام ہے. برائی پھیل رہی ہے، برائی کو اچھائی کہہ کر پھیلایا جا رہا ہے، برائی کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر انسان برائی سامنے، آنکھوں سے برائی کا موقع آئے آنکھیں جھک جائیں، نہیں اللہ کی بندگی کرنی. کانوں میں غلط آواز پڑے، کان میں انگلیاں ٹھونس دی جائیں، اللہ کی عبادت بندگی میں زندگی گزارنی ہے. کل اللہ کا سایہ بھی تو لینا ہے، کل اللہ کے سائے میں جگہ بھی تو پانی ہے، اس خوفناک دن کی گرمی سے بھی تو بچنا ہے. کان میں انگلیاں ٹھونس لی جائیں، زبان سے کوئی موقع جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ہے، زبان کو روک لیا جائے. نہیں، اللہ کے ہاں بندہ بن کر پیش ہونا ہے. اس جوانی کی ہمت طاقت کو بندگی کے ساتھ لگانا ہے، اس وقت کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے. یہ وہ خوش نصیب دوسرا نوجوان ہے جس کو کل اللہ کے ہاں اللہ اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو مجھے بھی اپنانے والا بنا دے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. جو 5 افراد مزید اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.